ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. زن محترم، یقیناً آپ حاضرین اس بات سے واقف ہیں کہ گزشتہ روز یوم 21 ماہ مبارک رمضان شہادت امیر المومنین علیہ السلام کا دن تھا. اسی مناسبت سے آج کی گفتگو کا موضوع رکھا گیا. یقیناً اردو کی تو سمجھ آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. دیکھو لوگوں، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. ارے بابا دیکھیے، اگر دلہن بغیر زینت کے آ جائے اسے کوئی دلہن شمار نہیں کرتا. اسی طرح ہم شیعہ جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو اسے مجلس شمار نہیں کرتا. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو ہمارے نزدیک بھی مجلس نہیں. یہ کلیہ ہمیں ہمارے رسول سے ملا کہ جس نے ہمیں بتایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. اور اس ذکر کا کوئی خاص نتیجہ ہے، کوئی اثر ہے. یہ یقیناً ذکر اثر پذیر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس ہاتھ نے میرے بھائی علی کی فضیلت لکھی اس ہاتھ سے جتنے گناہ کیے گئے ہوں اللہ ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور جس زبان سے میرے بھائی علی کے فضائل بیان کیے جائیں اس زبان سے جتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں اللہ علی کے ذکر کے صدقے اس زبان سے کیے گئے گناہ بخش دیتا ہے. اور جس کان نے علی کے ذکر کا سنا ہو، علی کی فضیلت سنی ہو، اس کان سے جتنے گناہ ہوں اللہ علی کے ذکر کے صدقے انہیں بھی بخش دیتا ہے. نعرہ حیدری. اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. علی کا ذکر کوئی عام ذکر نہیں ہے. جس طرح ذات احدیت کے بعد بلند ذات محمد ہے اور محمد کی ذات کے بعد ذات علی سے بلند کوئی ذات نہیں، اسی طرح محمد کے ذکر کے بعد علی سے بڑا کوئی ذکر نہیں. محمد کے ذکر کے بعد علی سے بڑا کسی کا ذکر نہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں مثل علی کمثل کعبہ. اے لوگوں دیکھو، علی کی مثال کعبہ کی سی ہے. علی کی مثال کعبہ کی مثال ہے. یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، علی کی مثال کعبہ کی سی مثال، اس سے کیا مراد ہے کہ علی کی مثال کعبہ کی ہے؟ ارے دیکھیے، کعبہ ہے حج کے لیے، کعبہ ہے حج کے لیے، اور کعبے کا جا کے حاجی طواف کرتا ہے. جب تک حاجی کعبہ کے پاس جا کے طواف نہ کرے حاجی نہیں بنتا. علی رسول یہی تو فرما رہے ہیں، علی ہے کل ایمان اور علی کی مثال ہے کعبہ کی. ارے جب تک کل ایمان کو دل میں نہ بساؤ تم ایمان نہیں بنتے. مومن بننے کے لیے
کل ایمان کو دل میں بسانا پڑے گا. مومن بننے کے لیے کل ایمان کو دل میں بسانا پڑے گا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. دیکھو سب سے پہلا گھر عالم دنیا میں جو بنایا گیا اس کا نام ہے کعبہ. سب سے پہلا گھر جو دنیا میں ہدایت کے لیے بنایا گیا وہ ہے کعبہ. رسول فرماتے ہیں علی کی مثال ہے کعبے کی تھی. جب پہلا گھر کعبہ بنایا گیا علی مثل کعبہ. اس کا مطلب بشریت میں محمد کے بعد جسے سب سے پہلے بنایا گیا علی ابن ابی طالب. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین. پہلا گھر جو عالم میں ہدایت کے لیے بنایا گیا مکہ میں وہ ہے کعبہ. اس کا کام کیا ہے؟ پروردگار ہدی للعالمین. کعبہ وہ ہے جو عالمین کی ہدایت کرتا ہے. کعبہ وہ ہے جو عالمین کی ہدایت کرتا ہے. عالم دنیا ایک عالم ہے. اللہ کہہ دیتا کعبہ وہ ہے جو دنیا کی ہدایت کرتا ہے. دنیا کی نہیں عالمین کی ہدایت کرتا ہے. مثل علی کمثل الکعبہ. جب کعبہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے علی بھی عالمین کا امام ہے. سبحان اللہ. ہدی للعالمین کعبہ ہے عالمین کی ہدایت کے لیے. قبلہ کعبہ ہے 4 دیواروں کا نام. 4 دیواروں کو کعبہ کہتے ہیں اور ایک چھت ہے. بتائیے ایک گھر کیسے ہدایت کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہدایت کا مرکز ہے. یہ ہدایت کرے گا تمہاری. سوال یہ ہے 4 دیواری کس طرح ہدایت کر سکتی ہے؟ اب توجہات کا طالب ہے. ایک 4 دیواری کس طرح ہدایت کر سکتی ہے؟ جو خود بے جان ہو جاندار کی ہدایت کیسے کر سکتی ہے؟ ایک مثال سمجھانا چاہتا ہوں. سگنل پہ چوراہے پہ کھڑے ایک اشارہ لگا ہوتا ہے. اشارہ لگا ہوتا ہے اس پہ 3 قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے سرخ کا کیا مطلب ہے؟ رک جاؤ. ایک ہے سبز کیا مطلب ہے؟ چل پڑو. ایک ہے پیلی اس کا کیا مطلب ہے؟ تیار ہو جاؤ. مجھے یہ بتائیے آپ کو ان اشاروں کی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے. وہ بولے ہیں اشارے بولے ہیں پھر بھی آپ کی ہدایت کر رہے نہیں کر رہے؟ نہ اشارہ بول رہا ہے نہ چل رہا ہے نہ پھر رہا ہے پھر بھی ہدایت کر رہا ہے. اور علی ہے کعبے کی مثال. اللہ کہتا ہے کعبہ ہدایت کرتا ہے. بھئی علی کعبے کی مثال ہے. کعبہ ہے 4 دیواری. ہدایت کیسے کرے گا؟ بھئی تم مانتے ہو سگنل ہدایت کرتا ہے. ہم بھی تمہیں مثال دے دیتے ہیں کہ علی کیسے ہدایت کرتا ہے. بھئی مجلس میں علی کا نام کا نعرہ لگا کے دیکھ لو. ارے جو مومن ہوگا اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا. اس کا رنگ چہرہ کھل جائے گا. جو منافق ہوگا چل کے سرخ ہو جائے گا. نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. آواز بلند تر سلامت رہیے. آپ سلامت رہیے. آپ سلامت رہیے. بھئی مومن علی کا ذکر سن کے کھل جاتا ہے. منافق علی کا ذکر سن کے جل جاتا ہے. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یا علی لا یعرف المؤمنون بعدی. اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومنوں کی پہچان نہ ہوتی. مطلب پتہ چلا رسول کے بعد جو مومنوں کی پہچان ہو اسے علی کہتے ہیں. اسے
علی کہتے بے ہیں، شک اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا علی لا یعرف المؤمنون بعدی۔ اور 10 محرم کا جلوس کا مجلس بھی خواجہ نظام الدین ثانی اپنی مجلس میں ہیں اہل سنت، لیکن علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہیں سننے علی کا ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں میں تفضیلی سنی، میں کیا ہوں؟ تفضیلی سنی۔ جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی، مجمع کو بھی سمجھ نہ آئی کہ بھئی تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں، تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا نظامی صاحب جو آپ نے کہا اس کی وضاحت کیجئے، بھئی تفضیلی سنی کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو بھئی ترتیبیں ہیں 2 قسم کی، ایک ترتیب ہے ترتیب خلافت، ایک ترتیب ہے ترتیب فضیلت۔ بھئی علی پہ میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں ترتیب خلافت میں تو علی کو چوتھے نمبر پہ مان لیتا ہوں، لیکن جب ترتیب فضیلت کی بات آتی ہے علی سے فضیلت میں کسی کو بلند نہیں مانتا۔ سبحان اللہ۔ علی سے فضیلت میں کسی کو بلند نہیں مانتا، یہ ہے علی۔ اور علی کے علم کی کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 76 پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہم نے ہر عالم کے اوپر ایک عالم رکھا ہے، جو جاننے والا ہے اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ بے شک جو بھی عالم ہے وہ اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے، سب سے بڑا عالم نہ سمجھے، اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے، اس سے بھی بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، قوم موسیٰ کا واقعہ سنا ہوگا سب نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے اللہ کی طرف دعوت دی۔ موسیٰ بہت بہترین طریقے سے فرعون سے کہا کہ بھی اللہ کو مان لو، اللہ کی قدرت کے لیے بہت سی دلائل دیے، فرعون نہ مانا۔ اللہ نے کہا موسیٰ آپ اپنی قوم کو لے کے دریا پار چلے جائیے، ہم آپ کو اس فرعون سے نجات دیں گے۔ واقعہ تو سنا ہوگا۔ جیسے ہی موسیٰ دریا پہ پہنچے، کہا یا اللہ یہ تو دریا ہے، کشتی کوئی ہے نہیں، اس طرح پار کریں۔ اللہ نے کہا موسیٰ اپنے عصا کو مارو، دریا شق ہو جائے گا، دریا شق ہو جائے گا۔ موسیٰ نے عصا مارا، دریا شق ہوا، موسیٰ نکل گئے۔ پھر اون بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھا عصا لے کے، جیسے ہی درمیان میں پہنچا اللہ نے کہا موسیٰ عصا پھیر مارو۔ موسیٰ نے پھر عصا مارا، دریا آپس میں مل گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا، فرعون اپنی فوج کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی دریا عبور کیا نا تو موسیٰ سے کسی نے پوچھا اے موسیٰ بتائیے روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ نے کیا کہا قرآن میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہم نے ہر عالم سے اوپر ایک عالم رکھا ہے۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ نے اپنے علم کے مطابق سب سے بڑا عالم میں کیا کہا؟ سب سے بڑا عالم میں۔ ساتھ ہی اللہ کی آواز آئی موسیٰ مرج البحرین، جہاں 2 سمندر مل رہے ہیں نا وہاں جا کے دیکھ لو، تم سے بھی بڑا عالم ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے۔ وہاں جا کے دیکھ لو، تم سے بھی بڑا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھو۔ موسیٰ چلے گئے، جیسے ہی اس جگہ پہ پہنچے کیا دیکھا؟ حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے ہیں، حضرت خضر بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کلیم اللہ ہے، کون ہے؟ کلیم اللہ، کلیم اللہ، جس نے اللہ سے کلام کیا ہوا۔ بے شک اللہ کا ایسا رسول جو صاحب کتاب ہے، تورات نازل ہوئی ہے، وہ جناب خضر سے کہتے ہیں کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لیں گے؟ حضرت خضر سے کہتے ہیں
آپ کا اتنا علم ہے کیا آپ مجھے اپنی شاگردی میں لے کے حضرت خضر علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی سورہ کہف آیت نمبر 67 میں ارشاد ہے قالا انکا لن تستطیع معی صبر اے موسیٰ آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکتے میں جو کرتا جاؤں گا آپ سے برداشت نہ ہوگا آپ پوچھی جائیں گے آپ سوال کرتے جائیں گے جبکہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ صبر کریں میں خود بتا دوں گا لیکن نہیں آپ باز نہیں آئیں گے آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو قرآن کی سورہ کہف کی 69ویں آیت میں آتی ہے موسیٰ نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا اے خضر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے حضرت خضر کا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے چلو میرے ساتھ یہ بات ہے چلو میرے ساتھ سب سے پہلا سفر کیا کشتی میں بیٹھ گئے جیسے ہی اترنے لگے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا غریب لوگ تھے کچھ بندوں کی ایک کشتی تھی خضر نے ان کی کشتی میں بھی سوراخ کر دیا جو موسیٰ اور خضر کو مفت دریا پار کروا رہے تھے اب کوئی مفت آپ کی مدد کر رہا ہو اور آپ اس کا نقصان کر دیں سوال تو بنتا ہے نا موسیٰ نے بھی سوال کر دیا کہا کہ دیکھیے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک تو انہوں نے اپنی مدد کی آپ ان کا نقصان کر رہے ہیں حضرت خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر سکتے کہا اچھا اب میں صبر کروں آگے چلے ایک نوخیز بچہ کھیل رہا تھا 10 سال کا 12 سال کا جوان ابھی بالغ نہیں ہوا حضرت خضر نے اسے پکڑا قتل کر دیا بڑا ایک خوبصورت بچہ تھا نبی خضر نے پکڑا قتل کر دیا قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں بے عین مطلب ہے سورہ کہف آیت نمبر 60 سے لے کے 80 تک مطالعہ فرمانی چاہیے بچے کو پکڑا قتل کر دیا ایک بچے کو جو بے گناہ ہو قتل کر دیا جائے ہر عام انسان سوال کرتا ہے تو وہ تو نبی خدا تھے موسیٰ نے پھر سوال کر دیا کہ یہ کیا کیا بچے کی جو کوئی خطا بھی نہیں پھر بھی قتل کر دیا بچے کی جو خطا بھی نہیں پھر بھی قتل کر دیا پھر خضر نے کہا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے کیا میں نہ کہتا تھا آپ صبر نہیں کر سکتے تھے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو آخری چانس دے دو اب اگر میں نے سوال کیا تو آپ اور میں جدا ہو گئے آگے بڑھے ایک بستی میں گئے بستی والوں سے حضرت موسیٰ اور خضر نے کھانا مانگا بھوکے تھے سفر کر رہے تھے انہوں نے دھکار دیا کھانا نہیں دیا بستی سے نکلتے ایک مکان کی دیوار گر رہی تھی حضرت خضر علیہ السلام دیوار بنا موسیٰ نے پھر سوال کر دیا کہا یہ کیا مقصد ہے بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا ایک ایسا گھر جو گرنے والا ہے آپ نے اس کی دیوار بھی بنا دی وہ بھی اجرت لیے تو ہے حضرت خضر نے کہا میں نہ کہتا تھا تم صبر نہیں کر سکتے اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے ہاں موسیٰ اب میں تمہیں وجہ بتاتا میں نے 3 کام کیے ہیں تینوں کی وجہ کیا ہے دیکھو میں نے کشتی میں سوراخ کیا ادھر کا جو بادشاہ ہے بڑا ظالم ہے وہ ہر ظالم کشتی چھین لیتا ہے وہ کشتی جو ٹھیک ہو بادشاہ چھین لیتا ہے یہ بڑے غریب بندے تھے میں نے سوراخ کر کے کشتی میں عیب کر دیا جب عیب ہوگا بادشاہ کشتی نہ چھینے گا بتاؤ اب یہ ان کا نقصان ہوا یا فائدہ ہو گیا بتاؤ اب یہ کشتی والوں کا نقصان ہے یا فائدہ ہو گیا دوسرا کام میں نے جو بچے کو قتل کیا نا اس کے ماں باپ ہیں مومن مجھے خطرہ ہے اس بچے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے اس بچے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے جب میں نے اسے قتل کر دیا اللہ اس کے بدلے انہیں ایک نیک اور صالح اولاد عطا کر دیا نیک بچہ دیا کہا تیسرا کام کیوں کیا کہا یہ گھر تھا نا جس کا
یہ گھر تھا 2 یتیم بچوں کا، یہ گھر تھا 2 یتیم بچوں کا۔ ان کا باپ اللہ کا بڑا ہی مقرب بندہ تھا، اللہ ان کے باپ سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اللہ کا عبادت گزار تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کی خاطر یہ مکان بنوایا کیونکہ اس مکان کی چھت میں ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپایا ہوا۔ اگر یہ چھت گر جاتی جو خزانہ لوٹ لیتے، اللہ نے یتیموں کے حصے کی حفاظت کے لیے مجھے حکم دیا کہ دیکھو دیوار بنا دو۔ میں نے تینوں کام اللہ کے حکم پہ کیے ہیں بغیر اپنی مرضی کے نہیں کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ اب دیکھو موسیٰ، تم اور میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ دریا کے کنارے دونوں جدا ہو رہے تھے، اتنی دیر میں دیکھا ایک پرندہ آیا، دریا سے ایک قطرہ پانی کا اٹھایا، مشرق سے آگے پھینکا، پھر آیا، قطرہ پانی کا اٹھایا، مغرب میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر شمال میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر جنوب میں جا کے پھینکا، پھر اٹھایا، پھر آسمان میں پھینکا، پھر اٹھایا، پھر سمندر میں پھینک دیا۔ خضر نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کیا تم جانتے ہو کہ اس پرندے نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ موسیٰ کہتے مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ خضر نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ قرآن کی آواز آئی، فوق کل علم علیم۔ دیکھو ہم نہ کہتے تھے عالم سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہوتا ہے۔ عالم سے بڑھ کر عالم ہوتا ہے۔ موسیٰ اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، کہا نہ موسیٰ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھنا، خضر تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ پھر خضر کا امتحان لیا، خضر بھی پکار اٹھے، وہ میں بھی نہیں جانتا، اس کا مطلب مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے۔ ابھی کسی کشمکش میں تھے کہ سامنے دیکھا ایک نورانی جوان آتا نظر آیا، ایک نورانی جوان آیا، آگے کہتا ہے بڑے مشکل میں لگ رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ دیکھو ایسے پرندہ آیا تھا، اس طرح قطرہ پہلے مشرق میں پھینکا، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جنوب میں، پھر آسمان میں پھینکا۔ کہنے لگے کہ دیکھو یہ پرندہ سمجھا رہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا نبی آئے گا جس کی حکومت مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی، شمال سے لے کے جنوب تک ہوگی، اور آسمانوں میں کعبہ کو سین تک ہوگی۔ پھر کہنے والے نے پوچھا کہ دیکھیے اس پرندے نے ایک قطرہ واپس سمندر میں بھی ڈالا۔ کہنے والے نے کہا کہ دیکھو یہ پرندہ تمہیں سمجھا رہا تھا کہ اس نبی کا ایک وسیع ہوگا کہ جس کے علم کی نسبت وہی ہوگی، تمہارے ساتھ علم کی نسبت وہی ہوگی جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، ویسے ہی علی کے مقابلے میں تمہارے موسیٰ کا علم ہے۔ اس نبی کے وسیع کا علم اتنا ہوگا جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوگا۔ تمہارا علم یہ قطرے کے برابر ہے، اس وسیع کا علم اس سمندر کے برابر ہے۔ پھر تاریخ نے تو نہیں لکھا تب کہ وہ جوان تھا، وہ جوان تھا جو اتنا علم رکھتا تھا جو موسیٰ کو بھی نہیں پتا تھا، خضر کو بھی نہیں پتا تھا، انہیں وہ مسئلہ سمجھا گیا۔ اور تا قیامت اس سوال کا جواب نہ ملتا کہ وہ شخص تھا کون اگر علی خود منبر کوفہ پہ بیٹھ کر یہ اعلان نہ کرتے انہا معلموں خضریوں و موسیٰ کہ دیکھو خضر اور موسیٰ کو جو پڑھانے والا وہ کوئی اور نہیں مایا نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ علی کا علم سمندر کے برابر، لیکن اللہ کہتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ،
وفوق کل ذی علم علیم، ہم نے ہر عالم سے پڑھ کر ایک عالم رکھا ہے. بھائی علی کا علم ہے سمندر، لیکن علی نے تکبر نہیں کیا، یہ نہیں کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، بلکہ اپنے علم کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا لعب رسول اللہ، دیکھو لوگو میرا علم رسول کے تھوک لے آوے کا صدقہ ہے. نعرہ حیدری، میرا علم ھذا لعب رسول اللہ، کہ یہ رسول کا صدقہ ہے. اور رسول نے بھی اپنے علم کو اپنے تک محدود نہیں کیا، بلکہ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ دیکھو میں رسول بھی اب تک کلام نہیں کرتا جب تک اللہ مجھے حکم نہ دے. پتہ چلا فوق کل ذی علم علیم، اگر کوئی سب سے بڑی علم رکھنے والی ذات ہے تو پروردگار ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جوئی، آواز بلندتر صلوات. اللہم حیاتی ہوئی. تمہاری صحت نفاست کی داد لیتے ہیں، تمہارے پیاروں الفت کی داد لیتے ہیں. ارے جب تم لگاتے ہو نعرہ عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی داد لیتے ہیں. نعرہ حیدری، جوئی، آپ سلام علیکم. کیا بات ہے. انا مدینہ العلم بعدی بابا، اسی لیے تو اتنا علم رکھ کر رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. علی اس کا دروازہ ہے کہ دیکھو ہمیشہ شہر میں دروازے سے داخل ہوا جاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں میں ہوں شہر، علی ہے دروازہ. مطلب اگر محمد رسول اللہ کی رسالت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ کی ولایت کا انقرار کرنا پڑے گا. نعرہ حیدری، علی ولی اللہ کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا. زن محترم، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. چونکہ آگے بھی جا کے ایک مجلس پڑھنی ہے، گلا بھی سے بیٹھ گیا ہے، اسی لیے ہم فضائل کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہمارے علم میں اضافہ ہو، اور مسائل پڑھتے ہیں تاکہ زہرا کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سہارا بن سکے. عزادارو، 18 رمضان علی نے روزہ اپنی اس بیٹی کے گھر افطار کیا تھا جس بیٹی کے گھر میں اولاد نہیں تھی. باپ کو اپنی اس بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے کہ جس کے ہم کوئی اولاد نہ ہو. عزادارو، کوشش